آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑا اہم دن تھا. کیا اس کی اہمیت تھی؟ وہاں پر آج جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے اپوزیشن کی ایک پٹیشن تھی. تو عدالت سے اپوزیشن کو جو چاہیے تھا کیا اسے ملا؟ ججز کے جو ریمارکس تھے وہ کیا بتا رہے تھے؟ اور اب فردر کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آج کا دن اپوزیشن کی جیت تھی یا عمران خان کی سپریم کورٹ میں جیت تھی، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جو پٹیشن تھی وہ زیر سماعت تھی، جس میں سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس کو چیلنج کیا گیا تھا. دوسری جانب حکومت نے ایک صدارتی ریفرنس دیا کہ بتایا جائے کہ یہ جو منحرف ہونے والے جو لوگ ہیں کیا وہ ووٹ دے سکتے ہیں یا نہیں. اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات تھے. ساری میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں ہوا کیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اپوزیشن وہاں پر گئی تھی سپریم کورٹ سے ایک آرڈر لینے کے لیے، ایک فیصلہ لینے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف. مدعا یہ تھا کہ جی اسپیکر صاحب نے 21 کی بجائے قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 25 تاریخ کو بلایا اور اپوزیشن کے نزدیک یہ آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی تھی اور جو ووٹنگ کا پروسیس تھا اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش تھی. اپوزیشن کے مطابق اس کو تبدیل کرنے کی کوشش تھی اور یہ آئین کے خلاف تھا اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ وہ باہر جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ باتیں وہ کر رہے تھے. تو جب یہ معاملہ پیش ہوا بینچ کے سامنے تو اپوزیشن کا جو ایک بڑا جو غبارہ تھا اس سے مکمل طور پر اس کو پھاڑ دیا جسٹس عمر رضا بندیال نے اور جسٹس منیب اختر نے. اور ساری بات انہوں نے سن کے انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا ہم نے سن لیا، لیکن اسپیکر کے اس معاملے پر اگر آپ کو کوئی ریلیف چاہیے تو وہ آپ کو قومی اسمبلی میں واپس آنا پڑے گا. فلور آف دا ہاؤس آپ وہاں پر یہ بات کریں اور پھر جو ریمیڈی وہاں پر ہے وہ آپ کو مل جائے گی. ہم اسپیکر کے خلاف کچھ نہیں کرنے والے، نہ کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. تو وہاں پر تو حالت دیکھنے والی تھی. میں آپ کو بتاؤں سامنے وہاں پر عدالت میں جناب بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، وہاں پر جناب مولانا فضل الرحمان موجود تھے، وہاں پر محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو تھی وہ موجود تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی تھے، وہاں پر جناب خواجہ سعد رفیق صاحب تھے، ایاز صادق صاحب تھے. پتہ نہیں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا اپوزیشن کا جو وہاں پر نہ ہو. اور پوری ایک وکلا کی ٹیم اور آج سارے بن ٹھن کے گئے تھے کہ آج آرڈر لے کے آئیں گے. اس کی اہمیت کیوں تھی آرڈر کی؟ اہمیت یہ تھی کہ پھر پورے پاکستان میں یہ ایک تاثر دینا مقصود تھا کہ بس اب فیصلہ ہو چکا، خان جا رہا ہے، خان جانے والا ہے اور آرٹیکل 6 کے مقدمات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں اور اسپیکر نے آئین کی خلاف ورزی کی اور سپریم کورٹ نے اس کو پکڑ لیا. لیکن سپریم کورٹ نے آج قطعی طور پر بڑے آرام سے تحمل سے سنا انہوں نے، لیکن اس کے بعد کہا کہ بھائی یہ آپ کو اس قسم کا آرڈر یہاں سے نہیں مل سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایک تو یہ اپوزیشن کی وہاں سے جو ہے نا وہ ہوا نکل گئی، آرڈر نہیں ملا اسپیکر کے خلاف، اسد کیسر صاحب کے خلاف آرڈر نہیں ملا. پھر دوسری بات جلسے کے حوالے سے تھی. اپوزیشن کی یہ خواہش تھی کہ پابندی لگا دی جائے جلسے پر اور بہانہ بنایا جا رہا تھا کہ جی لوگوں کو ڈرانے کی بات کی جا رہی ہے، دھمکانے کی بات کی جا رہی ہے. بیان آ رہے ہیں کہ لوگ ہجوم سے ایم این اے گزر کے ووٹ ڈالنے جائیں گے اور پھر ادھر سے واپس آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کون جاتا ہے. تو جناب در حقیقت یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے عمران خان کے جو جلسے یہاں پر جو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں اس کو روک دیا جائے. عدالت نے جو آرڈر لکھوایا اس میں انہوں نے پبلک گیدرنگ بھلے وہ اپوزیشن کی ہے بھلے وہ حکومت کی ہے اس کو روکنے سے انکار کر دیا، لیکن کہا کہ اسلام آباد ایڈمنسٹریشن سے مل کر آپ اپنی اپنی جگہ کا تعین کر لیں اور ہم آپ کو پارلیمنٹ کے باہر یعنی ڈی چوک پر اس طرح سے جلسہ نہیں کرنے دیں گے کہ آپ ایم این ایز کو وہاں سے روکیں. لیکن آج ایک بڑی زبردست جو پولیٹیکل بات اٹارنی جنرل صاحب نے کی، عمران خان صاحب کا انہوں نے پیغام دیا وہاں پر. انہوں نے کہا کہ جناب حکومت کا کوئی کسی طرح سے ارادہ نہیں ہے کہ یہ جو منحرفین ہیں اگر یہ آ کر وہاں پر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وزیر اعظم کے خلاف، حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کو طاقت سے روکا جائے، حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے سے روکا جائے. اور حکومت بالکل اس معاملے میں یہ انشور کرے گی، پی ٹی آئی اس معاملے کو یقینی بنائے گی
کہ جس وقت یہ اجلاس ہو رہے ہیں، ایک اجلاس نہیں، پورے یعنی تحریک عدم اعتماد پیش ہو، اس پر پھر کسی دن ڈیبیٹ ہو، پھر کسی اور دن اس پر ووٹنگ ہو، پی ٹی آئی کسی طرح بھی ان دنوں میں جو پارلیمنٹ ہے اس کے باہر کوئی گیدرنگ نہیں کرے گی، کوئی کسی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہیں کرے گی. اور اس پر جج صاحب نے یہ کہا، جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب نے یہ کہا، جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس حوالے سے یہ بڑی خوشائند بات ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب اور بیرسٹر علی ظفر نے وزیر اعظم کے بہاف پر جو سندھ ہاؤس میں واقعہ ہوا اس کی مذمت بھی کی کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے، احتجاج میں تشدد کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی اس بات کی بالکل قطعی طور پر اجازت نہیں دے سکتی. تو آج کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو اپوزیشن جو ایف آئی آر درج کروانا چاہتی ہے وہ بھی ایف آئی آر درج کریں، ان کے بیانات ریکارڈ کریں. اور انہوں نے اس کیس کو ڈسپوز آف نہیں کیا، اس کو انہوں نے رکھا، اس کو انہوں نے اوپن رکھا. لیکن حکومت کی طرف سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی کو ووٹ سے نہیں روکا جائے گا، لوگ آئیں ووٹ ڈالیں. اب اس کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ بھی کہا انہوں نے اپوزیشن نے کہ جی آپ وہ مخدوم علی صاحب نے جو شہباز شریف صاحب کے وزیر ہے، شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر جو ان کے وکیل ہیں شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، آپس میں بڑی ان کی صلاح مشورہ بھی ہو رہا تھا. اور ایک موقع پر تو حد ہو گئی جلسے کے لیے کہ ہونا چاہیے، کہاں پر ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی آپ اس معاملے کو جو ہمیں اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن پر کوئی کسی طرح کا اعتبار نہیں ہے، پاکستان بار کونسل کو اس میں ڈال لیں. تو عمر عطا بندیال صاحب نے بڑی خوبصورتی سے یہ بات کہی کہ وکلاء اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو اس طرح کے ڈیسیژن میں پڑھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر وہ جانبدار ہو جائیں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف عدالت کی اسسٹنس کریں. یعنی آج ہر طریقے سے اپوزیشن کے لوگ اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب میں تو باقاعدہ کنسلٹیشن، پھر اعظم نذیر تارڑ سے بات، اور پھر وہ منصور عثمان جو ان کے وکیل تھے ان سے بات. احسن بھون صاحب بھی بولے آ کے، اور انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ بھون صاحب یہ کوئی ریٹ پٹیشن نہیں ہے، یہ پریزیڈنشل ایک ریفرنس ہے جس میں سوال بڑے امپورٹنٹ کیے گئے ہیں، تو ہم اس کی جو سماعت ہے وہ ہم سنیں گے، ایک پٹیشن کے طور پہ اسے نہیں لے سکتے. اور بڑی امپورٹنٹ یہ صدارتی ریفرنس ہے. میں آپ کو اس کے سوال بتا دیتا ہوں کہ کن چیزوں کی تشریح جو ہے وہ مانگی اور کون سے سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کی کون سی تشریح قابل قبول ہے. یعنی کیا پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا؟ پارٹی پالیسی کے خلاف کیا ووٹ شمار نہیں ہوگا؟ اور پھر کیا ایسا کرنے والا تاحیات نااہل ہوگا؟ دوسرا سوال یہ کہ کیا جو منحرف رکن ہے اس کا ووٹ گنتی میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے ووٹ دینے والا کیا صادق اور امین نہیں رہے گا؟ اور پھر کیا یہ جو ممبر ہے یہ تاحیات نااہل ہو جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. اور آخری سوال یہ ہے کہ فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 63A میں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا. بڑے اہم سوال ہے یہ. اور صدارتی ریفرنس اس میں لارجر بینچ 24 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی، اور یہ کہا گیا وکلاء سے کہ آپ لکھے ہوئے جواب دے دیں ہمیں، اور ان کو پڑھ کے اس کے بعد ہم اس میں سے جو سوالات ہم نے کرنے ہوں گے وہ کر لیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ٹائم میں اس کا فیصلہ ہو. اور دیکھیں آج عمران خان کتنا فیئر ہے. آج اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ جو ہے وہ ہم اس وجہ سے نہیں روکیں گے یا اس میں اس وجہ سے تاخیر نہیں کریں گے کہ یہ صدارتی ریفرنس عدالت میں ہے تو اس کا فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہوگا. انہوں نے کہا کسی چیز کو عذر نہیں بنایا جائے گا، کوئی بہانے بازی نہیں کی جائے گی. ہم تو بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا فیصلہ ہو، لیکن یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں. تو آج اپوزیشن نے بہت کوشش کی اسپیکر کے خلاف فیصلہ لینے کی، وہ نہیں ملا. جلسے کو رکوانے کی، وہ نہیں ملا. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا اس پر حکومت کو لتاڑنے کے لیے، یعنی بڑے حکومتی اکابرین کو پکڑوانے کے لیے، ان کو ملوث کرنے کے لیے، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. صرف یہ کہا گیا کہ آپ ایک FIR درج کریں. لیکن بیرسٹر علی ظفر نے آج ایک بڑا امپورٹنٹ سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بات ہو رہی ہے کہ کس نے یہاں پر ریڈ یہ ورکرز کا حملہ کیسے ہوا، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا، کوئی یہ سوال نہیں کر رہا
کہ کس طریقے سے وہاں بدترین جو عمل ہے ہارس ٹریڈنگ کا وہ ہو رہا، اور کس طریقے سے چھانگا مانگا بنانے کی کوشش کی گئی. اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ بات پہلے کہی کہ جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا تھا، جو وہاں پر ایم این ایس کو لگا کے چھپا کے وہاں پر زبردستی فورسبلی ان کو جو ہے وہ روکا جا رہا تھا وفاقی حکومت کے خلاف، عدالت نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. لیکن یہ سوال وہ چھوڑا ہے. اور پھر بڑے لوگ آ گئے وہاں پر، فواد چودھری آ گئے، ڈاکٹر بابر اعوان آ گئے، پھر حماد اظہر وہاں پہ آ گئے، پھر اس کے بعد شہباز گل وہاں پر آ گئے. تو پی ٹی آئی کے بھی بہت لوگ تھے اور وکلاء بھی بہت تھے. پیک تھا کمرہ بالکل، لیکن دیدنی تھی حالت اپوزیشن کے لوگوں کی، لیڈران کی. بات بات پہ سر ہلا رہے تھے، پریشان تھے، منہ کھلے ہوئے تھے. لیکن آج وہ جو لینے گئے، جو آج وہ سپریم کورٹ سے چاہتے تھے وکٹری یا اپنے حق میں کوئی بیان یا کوئی فیصلہ، آج وہ انہیں نہیں ملا. اور آج ان کا دن جو تھا ان کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ اچیومنٹ نہیں تھی، ایک طرح سے مایوسی تھی. میں آپ کو تفصیلات سے مزید آگاہ کرتا رہوں گا.